ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر صرف اس لیے سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ہم نے رسول اسی لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول اس لیے آتا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، نقش قدم پہ چلا جائے، اس کی سیرت کو اپنایا جائے، اس کی باتوں کو مانا جائے، اس کے افعال و اقوال کی پیروی کی جائے۔ یہ ہے رسول کے آنے کی غرض و غایت، یہ پرپر ہے۔ اس لیے رسول آتا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ دنیا میں خدا تک پہنچنے کے بہت سے اپنے منمانے دعوے، اپنے من سے خدا سے قریب ہونا، خدا کی قربت اختیار کرنا، خدا تک پہنچنے کا دعویٰ اپنے من سے نہیں مانی جائے گی، من مانی نہیں مانی جائے گی۔ من کی بات اور ہے، تیرا من کیا تیری من مانی کیا۔ خدا تک پہنچنا ہے تو یہ دیکھو کہ خدا نے اپنے تک پہنچانے کے لیے کس کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت اتنا عظیم ہے، اتنا اعظم ہے، اتنا اکبر ہے، کمال ہے، درجہ کمال ہے اس کا، اتنا ہائی ہے، اتنا اکبر ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے بڑا ہے، اور ہم نیچے ہیں۔ وہ اوپر سب سے بڑا ہے اور ہم نیچے ہیں، درجے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، اس کا درجہ اونچا ہے، بڑا ہے، اوپر ہے۔ اب جو کمال درجہ کمال یہ بتانے کے لیے بھی، ورنہ کمال بھی اس کے آگے کون سا کمال ہے؟ وہ تو جگہ پہ نہیں، لیکن بولنے کے لیے لفظوں کو مجبور ہونا پڑتا ہے۔ وہ درجہ کمال پر ہے اور ہم نیچے کی استھتی میں، تو ایک نیچے والا ٹاپ پہ رہنے والے سے کیسے ملے گا؟ اس کی معرفت کیسے ہوگی؟ اس کی قربت کیسے ہوگی؟ ایک اتنا ہائی اور ایک اتنا لو، یہ لو جو ہے وہ ہائی سے ملے گا۔ کیا بات، کس ذریعے سے ملے گا، کس وسیلے سے ملے گا؟ دنیا میں وسیلوں کی کمی نہیں ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ کھانا کیسا ہے، میٹھا ہے، سویٹ ہے کہ سالٹ ہے، نمکین ہے کہ میٹھا ہے، تو ہم اپنی زبان سے قوت ذائقہ سے پتہ لگاتے ہیں، ٹیسٹ پاور سے پتہ لگاتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔
جب ہم کو یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ چیز خوشبودار ہے یا بدبودار ہے تو ہم اپنی ناک سے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ مجموعہ ہے یا بازار کا سڑا ہوا لہسن، یہ ہم اپنی ناک سے پتہ لگاتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے پاور رکھا سونگنے کی طاقت، تو سونگنے کی طاقت سے ہمیں خوشبو اور بدبو کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، رنگوں کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ لال ہے، یہ سفید ہے، یہ گرین ہے، یہ ہرا ہے، یہ پیلا ہے، یہ نیلا ہے۔ آنکھ وہی ہے مگر فیصلہ کر رہی ہے کہ اس میں ایک لال ہے، ایک سفید ہے، ایک پیلا ہے، ایک نیلا ہے۔ آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کہ رنگ کیا ہے اور روغن کیا ہے، یہ آنکھوں سے پتہ چلتا ہے۔ کس کی آواز؟ کوئل کی ہے اور کس کی؟ گدھے کی۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری گدھے کی آواز ہے، یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ لیکن کس کی آواز گدھے کی ہے اور کس کی کوئل کی ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم کان سے پتہ چلتا ہے، ہمارے کان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نور مجسم کی آواز ہے یا کسی غیر مجسم کی آواز ہے، یہ ہم اپنے کان سے پتہ لگاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ گرم ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے، یہ نرم ہے یا سخت ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب ہم کسی کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ جو ٹچنگ پاور ہے یہ ہم کو بتاتا ہے کہ یہ نرم ہے کہ یہ گرم ہے کہ یہ سخت ہے، یہ کیسا ہے۔ ٹچ کر کے دیکھو پتہ چلے گا کہ ہاتھ پھولوں پہ پڑا ہے یا خار پہ پڑا ہے۔ ہمارے ہاتھ یا خاروں میں یہ ٹچ کر کے چھونے کی طاقت جو اللہ نے دی ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ یہ سب سینس ہیں اللہ نے جو ہمیں دیے، قوت ذائقہ، لامسا، باصرہ، سامعہ، سننے کی طاقت، بول چکھنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، ٹچ کرنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، یہ ہم پتہ لگا لیتے ہیں زمانے کے ضروری مسائل جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، مگر اب خدا کو کیسے پتہ لگائیں؟ اسے تو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، شکل و رسال سے پاک ہے، مادہ اور مردیت سے پاک ہے، جہت و جہاد سے پاک ہے، وہ سلس سے پاک ہے، رنگ سے پاک ہے، روحان سے پاک ہے، اوپر نیچے سے پاک ہے، اتر دکھن پورا پچھم پر نیچے سے پاک ہے۔ اسے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ اب خدا کی معرفت کیسے ہے؟ تو خدا کی معرفت کے لیے اللہ جیسے ہر چیز کا ایک ذریعہ بنایا ہے، علم کا ذریعہ بنایا ہے، نالج کا ذریعہ بنایا ہے، ہر ذریعے سے ہم اس کے علم تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے قربان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنے کو پہچانوانے کے لیے، اپنے سے ملانے کے لیے، مخلوق کو خالی پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ چنا ہے، اور اس ذریعے کا نام رسول اللہ ہے، اور ہمارے ذریعے کا نام محمد رسول اللہ۔ اللہ اس ذریعے کا نام محمد رسول اللہ۔ اب محمد اور ہر دور نبی اور رسول ہی اس کا ذریعہ ہے۔ اب جب بھی کسی کو خدا تک پہنچنا ہے اور خدا کی معرفت کرنی ہے اور خدا تک آنا ہے تو اس کو رسول کا ذریعہ بنانا پڑے گا۔
رسول کو بائی پاس کر کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ خدا نے خود ہی فرمایا ہے لولا محمد لما اظہرت الربوبیہ، محمد نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر بھی نہیں کرتا۔ اپنا رب ہونا، تو جب رب ہی ہونا ظاہر نہ کرتا تو اپنے ظہور کے لیے اس نے نور محمد کو پیدا فرمایا ہے۔ اور لوگوں نے اپنے من سے ڈھونڈنا چاہا، بہت سے دعوے دار، بہت سے دعوے دار، آپ محبت ڈھونڈتے ہو، خدا کو ڈھونڈتے ہو، خدا کو بغیر نبی اور رسول کے، بغیر سرکار دو عالم کے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ آپ یہ سمجھیں یہ رب کو ڈھونڈنا یہ انسان کی فطرت، رب کو پوجنا یہ انسان کی فطرت۔ ہر انسان رب کو پانا چاہتا ہے، پوجنا چاہتا ہے، پہنچنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت میں رب کی تلاش ہے، اور فطرت میں کی تلاش ہے اس لیے کہ جیسے آپ اکٹھا ہیں چھوٹے پیمانے پر جسم لے کر، ایسے ہی اللہ رب العزت نے ایک بار سب کو اکٹھا کیا تھا عالم ارواح میں، روحوں کی کانفرنس ہوئی تھی۔ کیا ہوئی تھی؟ روحوں کی کانفرنس، ساری روحیں کائنات کی ساری روحیں اکٹھا ہوئی، اور ساری اکٹھا روحوں سے اللہ نے عہد لیا، پیمان لیا، پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب جو بولو وہی مانا جائے گا۔ روحوں سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بالکل، سب نے کہا، اکٹھا سب بولے، ہر روح بولی، جتنی بھی روح تھی، یہاں آگے کچھ بھی ہو گئی ہوئی، لیکن وہاں جو ہے ساری روح بولی بلا شہیدنا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ساری روحوں نے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا اور رب لانا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب ان روحوں نے جسم کا لباس پہنا، اللہ، ان روحوں نے جب جسم کا لباس پہنا، وہ دنیا میں آئے، یہ جسم کا لباس، خاکی لباس، ضرورت کا لباس، چنتا کا لباس، تشویش کا لباس، لالچ کا لباس، ہرس کا لباس، ضرورتوں کا لباس، یہ خاکی لباس جب لباس پہنا تو کچھ کثافت آ گئی، روح اندر ہے، کثافت کا لباس باہر ہے نا۔ اب اس کثافت کے لباس میں جب روح آئی، مگر روح نے تڑپایا، جسم کو لے کے چلی کہ چلو ڈھونڈو اس رب کو جس کا ہم نے اقرار کیا، جس کی ربوبیت کا ہم نے اقرار کیا تھا۔ فطرت میں، نیچر میں، طبیعت میں، یہ تو ڈی این اے میں رب کی محبت ہے، ماننے کے لیے، پوچھنے کے لیے نکل پڑی، چلو رب کو ڈھونڈے، کیونکہ نیچر میں تو رب کو ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ جتنے ہیں، یہ جہاں جہاں ہیں، یہ بیچارے رب کو ہی ڈھونڈتے ہوئے بھٹکے ہیں، اسی لیے کسی سے نفرت نہیں، اسی لیے اولیاء یہاں کسی گنہگار سے نفرت نہیں، گناہ سے نفرت ہے، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، مگر خدا کو ڈھونڈنے میں ان کو ذریعہ صحیح نہیں ملا، اس لیے یہ بھٹک گئے ہیں، جہاں جو ملا ہے وہی اٹک گئے ہیں۔ حقیقت میں یہ رب کا متلاشی ہے، ان سے نفرت نہ کرو، ان کو قریب لاؤ، قریب جمع جائے تو ان کو صحیح ذریعہ دیا دو، تو ان کو صحیح ذریعہ دیا جائے گا، تو ان کو ان کا مولا ہو جائے گا۔ اسی لیے مولوی تو چیختا رہا لیکن غریب نواز کبھی نفرت نہیں کر سکتا۔
اب آپ دیکھیے کیوں جانتے ہیں کہ یہ ڈھونڈ ہی تو رہا ہے، تو ڈھونڈنے والوں سے نفرت کیا کرو گے؟ ارے ڈھونڈنے والوں کو صحیح خدا بتاؤ، ڈھونڈنے والوں پر فتوا کیا لگا رہے ہو؟ ڈھونڈنے والوں کو صحیح دشا دکھاؤ، جو دشاہین ہیں انہیں صحیح دشا دکھاؤ، جب دشا دکھاؤ گے تبھی تو دشا بدلے گی۔ آپ نفرت کرنے بیٹھے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ پیسہ ہے، یہ سارا لڑائی جھگڑا پیسے کے لیے، تو ڈھونڈنے لگے رب۔ سنیے گا، بہت دلچسپ بات ہے اور بہت زیادہ دیر نہیں ہوگی، اور بات بھی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوگا، میں اپنا آپ کا نہیں، آدمی اپنا ٹائم بچا لے، اپنے آپ دوسرے کو بچا لے گا۔ لوگ اپنا ہی ٹائم نہیں بچا رہے ہیں، اور آج کل تو میں ٹی شرٹ پہ لکھا دیکھتا ہوں، اپنا ٹائم آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں شاید یہ دجال کا اعلان لگا، یہ دجال کا اعلان لگ رہا ہے کہ اپنا ٹائم آئے گا، اور جس دن ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا نا، اس دن میرا ٹائم آئے گا۔ مومن کا نظریہ یہ ہے، سرکار غوث اعظم نے کہا جس دن میرا ایمان کا خاتمہ ہو گیا اس دن میرے لیے عید کا دن ہے۔ تو آپ یہ نظریہ بنائیں، اسی ٹی شرٹ پہ لکھیے انشاءاللہ ایمان کا خاتمہ ہوگا تو اپنا ٹائم آئے گا۔ یہ دجال کا اعلان ہے کہ اپنا ٹائم آئے گا، اور دجال جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کر رہا ہے۔ فیشن کی دنیا میں ٹی شرٹ پہ لکھ کر کے، یہاں پہ لکھ کر کے آپ کا مائنڈ میک اپ کیا جا رہا ہے، تاکہ دجال کا جب ظہور ہو تو مائنڈ میک اپ ہے۔ یہ دجال کا اعلان ہے، اس لیے آپ سورہ کہف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی برابر تلاوت کریں، اور جمعہ کو تو ایک دم نہ چھوڑیں۔ رسول کی اطاعت ہو اور خدا کی عبادت ہو، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی اطاعت براہ راست کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور جو لوگ دعوے دار ہیں بڑے اطاعت والے بنتے ہیں، بس ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی اطاعت کر کے تو دکھاؤ۔ اطاعت کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے، اطاعت کہتے ہیں فالو کرنے کو، پیچھے پیچھے چلنے کو۔ اللہ کے پیچھے ہی نہیں تو تم چلو گے، اللہ کی اطاعت کیسے کرو گے؟ ارے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اب عبادت کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ عبادت کرنے کے لیے کچھ تو کرو گے، تو کیا کرو گے؟ اپنے من سے کرو گے تو یہ من کی بات تو ہے کہ اپنے من سے کرو۔ عبادت اپنے من سے نہیں، عبادت اللہ کی جاتی ہے، مگر عبادت کیسے کی جائے، کس طرح کی جائے، کتنی کی جائے، کتنے وقت میں کی جائے، وہ تمہیں رسول بتاتے ہیں کہ صبح فجر میں کی جائے، ظہر میں کی جائے، عصر میں کی جائے، مغرب میں کی جائے، عشاء میں کی جائے، صبح 4 پڑھی جائے، ظہر میں 12 پڑھی جائے، عصر میں 8 پڑھی جائے، مغرب میں 7 پڑھی جائے، عشاء میں 34 پڑھی جائے، پھر جمعہ پڑھا جائے، حج کیا جائے، زکات دیا جائے، فطرہ کیا جائے، نماز پڑھی جائے۔ یہ ساری شریعت کے مسائل جو ہیں یہ تمہیں رسول سے ملیں گے، اس لیے کہ اطاعت کے لیے رسول آیا ہے، جو تمہیں رسول دیں گے اسے لے لو، اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے پاس آ جاؤ۔ بار آنا بھی اطاعت ہے اور کام کرنا بھی اطاعت ہے۔ اللہ اطاعت رسول کے بغیر ایک تو رکعت پڑھ کے دکھاؤ، نماز پڑھ کے دکھاؤ، کتنی پڑھو گے؟ عجیب و غریب ہے، نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور رسول سے بغض رکھیں گے، اور بغض رکھیں گے، اور کیا دعویٰ؟ خدا کی محبت۔ یہ خدا کی محبت میں میاں جی اتنا مگن ہے کہ انہیں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں،
جبکہ اطاعت رسول کی ہے. کیا خدا خود تھوڑی نماز پڑھنے آئے کہ اس نے روزہ رکھا ہے چلو اس کی طرح تم بھی روزہ رکھو؟ نہیں، عبادت خدا کی ہے، مگر وہ عبادت کیسے کی جائے، قریب کیسے ہوا جائے، اللہ سے قربت کیسے بنائی جائے، یہ طریقہ جو ہے ہمیں رسول بتائیں گے. رسول کو چنا گیا ہے خالق نے مخلوق سے ملنے کے لیے، ملن کے لیے، قربت کے لیے، معرفت کے لیے. مخلوق کو خالق کی معرفت ہو اس کے لیے جو ذریعہ ہے، وہ ذریعہ ہے محمد رسول اللہ.